آئیے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی گوناگون تہذیب، مذاہب اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں مختلف برادریاں مل جل کر رہتی ہیں۔ مسلمانوں کا شمار ملک کی بڑی اقلیتی آبادی میں ہوتا ہے، لیکن ان کی سماجی اور معاشی حالت کئی برسوں سے تشویش کا باعث رہی ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 2005 میں قائم ہونے والی سچر کمیٹی کی رپورٹ ایک اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بہت سے مسلم بچے ابتدائی مرحلے میں ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی شرح خواندگی قومی اوسط سے کم ہے اور اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے والے طلبہ کی تعداد بھی محدود ہے۔ غربت کی وجہ سے اکثر بچوں کو اپنے خاندان کی مدد کے لیے کم عمری میں کام کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کے مستقبل کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور پسماندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کم شرح خواندگی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی کے باعث مسلمانوں کی بڑی تعداد غیر منظم شعبوں جیسے چھوٹی دکانوں، ورکشاپس اور یومیہ مزدوری میں مصروف پائی گئی۔ سرکاری ملازمتوں اور منظم شعبوں میں ان کی نمائندگی کم رہی، جس سے معاشی ترقی دشوار ہو گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مالیاتی معلومات کی کمی اور بینکنگ سہولیات تک محدود رسائی نے چھوٹے کاروبار اور خود روزگاری کو متاثر کیا۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں ناقص صحت کی سہولیات، کمزور بنیادی ڈھانچہ اور صفائی کے مسائل بھی نمایاں تھے، جسے رپورٹ نے ترقیاتی خلا قرار دیا۔ ان نتائج کے بعد حکومت نے منسٹری آف مائنورٹی افیئرز کو مزید مضبوط بنایا اور تعلیم، روزگار، مالی امداد اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے مختلف فلاحی اسکیمیں شروع کی۔ شرح خواندگی بڑھانے اور اسکول چھوڑنے کی شرح کم کرنے کے لیے پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم مینز اسکالرشپ جیسی اسکیموں کو وسعت دی گئی تاکہ بنیادی اور اعلیٰ تعلیم دونوں میں مدد فراہم کی جا سکے۔ نوجوانوں کو ہنر اور روزگار سے جوڑنے کے لیے نئی منزل اسکیم اور سیکھو اور کماؤ جیسی اسکیمیں شروع کی گئیں۔ خاص طور پر مدارس کے طلبہ کے لیے مالی مدد کے لیے نیشنل مائنورٹیز ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس کارپوریشن نے کم شرح سود پر قرض فراہم کرنا شروع کیا تاکہ چھوٹے کاروبار اور خود روزگاری کو فروغ مل سکے۔ اسی طرح پردھان منتری جن وکاس کاریکرم کے ذریعے اقلیتی علاقوں میں تعلیم، صحت، رہائش اور بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے نئی روشنی اسکیم کے تحت قیادت اور شعور کو فروغ دیا گیا۔ ان کوششوں کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ زیادہ طلبہ اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں، تعلیم کے بارے میں بیداری بڑھی ہے اور ہنرمندی کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ ان اسکیموں کے مؤثر نفاذ میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ صورتحال تاریخی محرومیوں، معاشی مشکلات اور سماجی چیلنجز کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے طلبہ، تاجر اور نوجوان مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم کو فروغ دیا جائے، ہنرمندی کے پروگراموں کو روزگار سے جوڑا جائے، سرکاری اسکیموں کے بارے میں آگہی بڑھائی جائے اور مختلف برادریوں کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مضبوط بنایا جائے۔ مقصد صرف ترقی نہیں بلکہ ایسی ہمہ گیر ترقی ہے جس میں ہر شہری کو آگے بڑھنے کا مساوی موقع ملے۔